قلة الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ آواز دھیرے دھیرے آ جائے گی اپنی جگہ. آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے. کتنی بولو پیارے؟ 5 چیزیں. نمبر 1 قلت الطعام، کم کھانا عبادت. اور اپنا کیا حال ہے؟ کسی کے ولیمے میں جاتے ہو نا، سڑا اوپر کو نظر نہیں اٹھاتے، ڈونگے پہ ڈونگا اور سینٹیا ہے. ہاں سمجھے. اور اگر کوئی دیکھا نا تو برابر میں اگر کوئی مولانا بیٹھے یا کوئی ٹوپی والے بیٹھے گئے، او ادھر ارے حضرت کے لیے کچھ لے کے آؤ گرم گرم. یہ حضرت کے لیے نہیں منگا رہا، یہ اپنے لیے منگا رہا. نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت. جتنا کھاتے ہو نا اس سے 2 لقمے کم کھاؤ تو تمہیں گیس نہیں بنے گی. اور عورتیں ڈوں ڈوں کرتی پھر رہی نا، یہ گیس کے ہمارے بتا رہی ہوں میں، انہیں تو 4 لقمے کم کھانا چاہیے. کتنے ناظم صاحب؟ انہیں تو 4 لقمے کم کھانا چاہیے تاکہ سکون سے رہے، آرام سے رہے. ورنہ نہ کمر کا درد ختم ہوگا، نہ گھٹنوں کا درد ختم ہوگا، اور نہ سر کا درد ختم ہوگا. نبی فرماتے قلت الطعام، کم کھانا عبادت. نمبر 2 آقا فرماتے والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. مسجد جاتے ہو؟ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد. مسجد جاتے ہو؟ 5 وقت کی نماز مسلمان عاقل بالغ پر فرض. 5 وقت کی. مگر اپنا کیا حال ہے پیارو؟ ذرا سنو. علامہ زمخشری فرماتے ہیں، بہت پیاری بات آ گئی. علامہ زمخشری فرماتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے، نماز کا ٹائم نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا، سبحان اللہ الحمدللہ نہیں پڑھ رہا، کوئی بھی تسبیح نہیں پڑھ رہا، علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ جتنی دیر مسجد میں جا کر کے بیٹھے گا، وہ جتنی سانسیں لے گا، ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکی عطا فرمائے گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مدینہ شریف. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی نیکیاں بولو؟ 400 نیکیاں عطا فرمائے گا. یار آدھا گھنٹہ کوئی جا کے بیٹھ جائے تو کتنی سانس لے گا؟ ہر سانس پہ 400 نیکیاں. اپنے تو گودام بھرے ہوں گے نیکیوں سے. چوراہوں پہ بیٹھے گا، چوراہوں پہ نکڑ گھیر کے نکڑ، جہاں پہ غیبت ہو رہی ہوگی، چغلی ہو رہی ہوگی، برائی ہو رہی ہوگی، ادھر سے ادھر لگائی جا رہی ہوگی، جہاں پر کسی بوڑھے کو پکڑ کے، بزرگ کو پکڑ کے اسے چھیڑا جا رہا ہوگا اور وہ گالیاں، ماں بہن کی گالیاں بک رہا ہوگا، نوجوانے ٹھٹے مار رہے ہوں گے. ذرا ہوش کی پی لو پیارو، میں تمہیں راستہ بتا رہا ہوں. مسجد میں جا کر کے اگر آدھا گھنٹہ بیٹھ گئے، علامہ زمخشری فرماتے ہیں ہر سانس کے بدلے میں 400 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. مگر پیارے سنو، بغیر کچھ پڑھے 400 نیکیاں ہوں گی، اور اگر مسجد میں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے تو کتنا ثواب ملے گا. مگر دین کے راستوں سے تو ہٹے، سبحان اللہ سبحان اللہ. سارے راستوں سے ہٹے ہو، بس وہ راستے مل جائے جو خرافات کے راستے، جو برائیوں کے راستے، جو بربادی کے راستے ہیں. اللہ سبحانہ، یہ نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے. ایک بات اتنی
کہیں اور پیاری آ رہی ہے حضرت. نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. تمہارے لیے نوجوانوں بڑی پیاری بات ہے، صحیح بتا رہا ہوں، راستے کھل جائیں گے، راستے مل جائیں گے نیکیوں. اگر عورتوں کو چھوٹ دے دی جاتی تو ان کا تو معاملہ ہی الگ ہو جاتا. جہاں چھوٹ نہیں ہے سب سے زیادہ کبڈی وہی کھیل رہی ہے. مزار پہ عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے نا. احناف کے یہاں عورتوں کا مزار شریف پر جانا جائز نہیں، مگر تم تو گئے گنا چھیلنے اور یہ گئی مزار پہ چکر لگانے. سب سے زیادہ کبڈی وہی کھیلی جا رہی ہے. ایک نے تو ایسے ہی گھر میں بنا رکھا تھا. جب اس سے پوچھا بھائی تو نے، بولی ان کا نام ہے 9 گزے والے میاں. اچھا اس سے تو بڑی بات ہے، اس کا نام ہے 9 گزے والے میاں. چراغ بتی اور 2-4 بھینسیاں آگے گھومنے لگی، خوب تھڑا پڑتا. کیا معاملہ ہو گیا بھائی؟ کیسے یہ مزار ابھی تو نہیں تھا؟ تو وہ کہنے لگی مجھے بشارت ہوئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا، بشارت ہوئی کہ ہم 9 گز والے میاں بول رہے ہیں ہمارا مزار بناؤ. یار اسلامی بات بتا دو، ایمانداری سے بتا، تجھے بشارت ہوئی تو مزار بنانے کی تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی تیری 3 بیگھے زمین ہے، 1 بیگھے زمین مسجد کو دے دے. تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی 2 بیگھے زمین مدرسے کو دے دے. تجھے یہ بشارت نہیں ہوئی کہ چھت پہ سے کود جا، توڑ لے ٹانگ. اب پوری دنیا کے مول، مجھے کوئی ایسی مت سمجھ لینا، کوئی بات کہہ کے جاؤں گا ذمہ داری سے. پوری دنیا کے مولویوں سے مفتیوں سے پوچھ لیو، ٹکرا لیو، اگر غلط ثابت کر دو تو منہ مانگا انعام دیا جائے گا. بہنوں تم بھی سن لو، بھائیو تم بھی سن لو، اگر کسی کو خواب میں یہ دکھائی دے جائے آپ لوگوں کو کہ یہاں پر ہمارا مزار بنا لو، یہاں پر بشارت و مزار بنا لو، اب پوری دنیا کے مولوی مفتیوں سے پوچھو کیا شریعت میں اس کا مزار بنانا جائز ہے؟ سب کا فتویٰ یہی آئے گا جائز نہیں. اب بات ہے، زندہ باد زندہ. کیونکہ مذہب اسلام جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے. مذہب اسلام کیا بولو؟ سچا ہے، سچا. پہلے تو نا عورتیں میاں کے پاس جاتی تھی، اب میاں کے عورت کے اوپر خود میاں آ رہا ہے. ہاں ہم گئے ایک جگہ تقریر کرنے، نام نہیں لوں گا، یہ چینل والے کیچ کر لیتے. انہیں پتہ چلا کہ سید صاحب آئے، مفتی عمران خان صاحب بھی تھے اور لوگ. تو سنو توجہ رکھو، کہا کہ سید صاحب، بولے کون ہے صاحب سید صاحب؟ بتا دیے یہ بیٹھے. تو ہم بیٹھے رہتے، بولے اچھا، بولے کیا بات ہے؟ تو بولے حضرت بہت پریشان ہوں، بہت انتظار دیکھ رہا تھا آپ کا. میں نے کیا بات ہے؟ بولے میری بیوی کو سواری آتی ہے. میں نے کہا سواری؟ بولے میں نے کہا کیوں تمہاری بیوی گھوڑا تانگا آ گیا؟ سواری آ رہی بس ہے، کیا ہے یار؟ اچھا مولانا لوگوں نے نا، ارے جی چلے جائیے، کیا بات ہے دیکھ لو بیچارہ، اور روا سے ماسٹر صاحب رو رہے تھے. میں گیا، اب جیسے ہی نہ گیا، پہلے تو میں نے کہا پردے کے اندر سے وہ بھینس اتنی پشکاریں مار رہی تھی. تھوڑی دیر اس نے کہا تو تھوڑی دیر کے بعد بولی آ گئی. میں سمجھا میری آ گئی. تو میں نے کہا کیا آ گئی؟ کیا آ گئی؟ تو بولی صابر پاک کی سواری آ گئی. میں نے کہا اللہ رحم فرمائے. تھوڑی دیر بعد پھر اس نے پھونپا کی، بولے پھر آ گئی. میں نے کہا کون آ گئی؟ بولے چھوٹے سرکار کی. پھر بڑے سرکار کی. کافی دیر سنتے سنتے سواری، جب سواری آئی تو پھر بعد میں آئی. میں اب بعد میں خوب پھونپا کر کے بولے پھر آ گئی. میں نے کہا کس کے؟ بولے بڑے پیر صاحب کا.
میں نے کہا بڑے پیر صاحب ٹھہر جاؤ. تم تو دادا ہی لگتے ہو میرے. بڑے پیر صاحب ذرا ٹھہر جاؤ. میں نے کہا بڑے کون بولنے والی؟ بڑے پیر صاحب بولنا. میں نے کہا یہ بتاؤ بڑے پیر صاحب تمہاری بیویاں کتنی تھی، تمہاری اولادیں کتنی تھی، اور بیٹے کتنے تھے، بیٹیاں کتنی تھی، ذرا اتنا بتا دو. اب اس بھینس کو اگر پتا ہوتا تو بتاتی، وہ پھنس گئی. اسے کیا پتا تھا؟ یہ تو ہمیں ہی پتا نا. یار جھوٹ کب تک چلے گا؟ لوگ ہم کو انگلیاں اٹھاتے ہیں. میں نے کیا بتا دو. اب تو اس کی مت کٹ گئی. میں نے کہا کم وقت عورت، تو عورت ہے یا بس اڈا؟ تو تھکی نہیں رہی ہے؟ میری حالت خراب، وہ بھی اللہ کے ولیوں کو بدنام کر رہی ہے. میں نے کہا اب تیرا نام لے کے تقریر کروں گا ورنہ تجھے ابھی توبہ کروں گا. خیر اس نے توبہ کی. اسے کیا پتا؟ وہ تو ہمیں پتا تھا. میں نے کہا بڑے پیر صاحب کے باپ کا نام پتا، ماں کا نام پتا، اسے پتا نہیں. سن لو پیارے، بڑے پیر صاحب کے باپ کا نام سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست تھا. ماں کا نام ام الخیر فاطمہ تھا. اور 4 بیبیاں، 49 اولاد. توجہ ہے. لیکن اللہ کیسے حالات بنا رکھے، حالات کتنے برے بنا رکھے. لوگ کلپ بنا بنا کے نا، وہ جو عورتیں پال کھول کے ایس کر کے جھوم رہی ہے، کوئی سر پٹک رہی ہے، کوئی سجدے میں، کوئی کسی حال میں، تو وہاں سے شرک کے فتوے آ رہے ہیں. ڈائریکٹ شرک کے. میری طرف توجہ رکھو. ڈائریکٹ شرک کے فتوے، شرک کے فتوے. وہ تو یہ دیکھ رہے نا سجدے ہی کر رہے ہیں، اتنی کلپ بنا لی. ان کی وجہ سے آج ہمیں سننے کو مل رہا ہے. سنو اب مسئلہ سنو. پوری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں، علماء بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، مجھے بلا لینا کبھی. اگر یہ مسئلہ غلط ثابت ہو جائے تو جو چور کا حال وہ میرا حال. کیونکہ میں کوئی اسی بات نہیں، ذمہ داری سے بول کے جاؤں. ایسی تھوڑی خالی ادھر سے کر کے چلا جاؤں. بلا لینا اور میری گردن چوراہے پہ مار دینا، ورنہ تمہیں یہ بات ماننی پڑے گی. کیونکہ اسلام کی بات، شریعت کی بات. بات کیا سنو، پوری دنیا کے مولوی یا مفتی کہیں سے بھی پوچھ لو، یہ پوچھو، بلکہ اسلام سے پوچھو، اے اسلام تو بتا، کیا کوئی عورت یا کوئی آدمی ایسا ہے جس پہ کسی اللہ والے بزرگ کی سواری آ سکتی؟ اتنا پوچھنا. اسلام سے کیا پوچھو گے؟ بولو. کوئی اللہ والا اس پہ حاضر ہو سکتا ہے کیا؟ کوئی اللہ والے کی سواری آ سکتی ہے کیا؟ اسلام سے پوچھو. اگر یہ بات غلط ہو جائے تو میری گردن مار دینا، ورنہ تمہیں ماننا پڑے گا. اس لیے ہمارا مذہب اسلام، مذہب اسلام جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہے، سچا ہے. ہم مر سکتے ہیں مگر اسلام پہ آنچ آنے نہیں دے سکتے ہیں. مذہب اسلام یہ کہتا ہے کوئی عورت ایسی نہیں، کوئی آدمی ایسا نہیں، کسی عورت پر، کسی آدمی پر کوئی اللہ والے کی سواری نہیں آتی ہے. اگر کوئی کہتا ہے یا کہتی ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹی ہے. کسی پہ اللہ والے کی سواری نہیں آتی ہے. ہمارا قرآن سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا مذہب سچا، ہمارا اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہاں کسی عورت پہ جن حاضر ہوتا ہے، یہ بات سچ ہے. اور جن حاضر ہو کر کے کبھی کبھی جھوٹ بھی بلوا دیتا ہے. برے جن ہوتے ہیں ان کو خبیث بولتے ہیں. وہ غلط حرکتوں تک اتر آتا ہے. کوئی اچھا عالم مل جائے، اچھا مفتی مل جائے، پرہیزگار عامل مل جائے، اس سے نقش لکھوا لو یا دعا کرا لو یا پڑھوا لو، انشاءاللہ شفا. مگر یہ لٹیرے جو میاں کے نام پہ نا تیری میری عزتوں سے جو
کھلواڑ کر رہے ہیں. بیٹی کی موت گود میں ہو جائے یہ صبر کر لیں, مگر کسی کی بیٹی کی عزت نیلام ہو جائے اور اسلام داغ ہو, یہ کبھی برداشت مت کرنا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ کبھی برداشت مت کرنا. اب ایک حدیث اتنی پیاری آ رہی ہے حضرت, اتنی پیاری سامنے آ رہی ہے, اگر اجازت ہو اس کو رکھ دوں. اس کے دونوں پلٹ دکھاؤں گا میں تمہیں. نبی کا زمانہ تھا, اس وقت لڑکیوں کو نا نبی نے وہ تو اتنی عزت دی اور ان کے مقام بتایا, مرتبہ بتایا, ورنہ تو زندہ دبایا جاتا تھا قبر میں. آدمی اس اپنی بیٹی کو دبا دیا کرتا تھا مگر داماد بنانا پسند نہیں کرتا تھا. لڑکیاں میرے جملوں میں سن لو بوجھ بن چکی تھی, بوجھ. تو جس کی اگر 3 بیٹی ہوتی تھی نا, وہ اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتا تھا, گرا پھرا سمجھتا تھا, برا سمجھتا تھا, بد نصیب سمجھتا تھا, اپنے آپ کو بہت برا. نبی نے جب دیکھا تو میرے نبی نے فرمایا, تقریر کر رہے, کہہ رہے ہیں لوگوں جالسارو کلمہ پڑھنے والوں, مجھ محمد کا بیان سنو. اللہ سب لوگ خوش. اب آقا بیان فرما رہے, کہہ رہے پریشان کیوں ہوتے ہو, ڈرو مت میں محمد. اللہ آقا بیان فرماتے ہیں, اگر اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں عطا فرمائی, کتنی بیٹیاں بولو, اور وہ تینوں کی صحیح پرورش کر دے تو اسے جنت میں دلواؤ. وہ جنت کا حقدار ہے. بیٹیوں کی وجہ سے, جن کے پاس بیٹی وہ خوش ہو گئے, ارے ہم تو بیٹیوں کی وجہ سے اپنا نصیب کم سمجھ رہے تھے, اب تو ہمیں جنت ملے گی. بیٹیوں کی وجہ سے جنت. اللہ. ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے, کہنے لگے آقا پوچھ لی. نبی بولے پوچھو. آقا اگر کسی کی 3 نہ ہو 2 بیٹیاں ہو تو, نبی نے فرمایا صحیح پرورش کر دے, وہ بھی جنت کا حقدار ہے. اب تو 2 بیٹیوں والے بھی خوش. ایک کونے سے ایک صحابی اور کھڑے ہو گئے, اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے آقا آپ کی بارگاہ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا, دامن پھیلا کے ایک چیز پوچھتا ہوں. آقا اگر کسی کی 3 نہ ہو 2 نہ ہو, اگر ایک ہو تو, اگر ایک بیٹی ہو تو, نبی نے فرمایا اگر وہ ایک کی صحیح پرورش کر دے تو جنت کا حقدار.